والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک دا مہینہ اللہ رب العالمین تو جنت حاصل کرنے دا مہینہ ہے۔ ہی وجہ کو اللہ رب العالمین نے مالک کریم نے جہنم دے دروازے ای مہینے چ بند کر دیتے، اپنے غصے اور غضب دے دروازے ای مہینے چ بند کر دیتے، اپنی رحمت دے دروازے اور اپنے جنتوں دے دروازے کھول دیتے، تاکہ مومن اور مسلمان بندے آسانی دے نال اللہ رب العالمین دے کول اپنی جنت حاصل کر سکن۔ محترم صحابین کرام، شوق جنت انسانی فطرت ہے۔ ہر انسان دی فطرت دے اندر جنت دا شوق موجود ہے۔ جنت دی جستجو، جنت دی چاہت، جنت دی فکر، جنت دی تڑپ موجود ہے۔ انہاں کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہر مومن اور مسلمان دی دل دی چاہت، تمنا جنت دی آرزو اس وجہ تو ہے کیونکہ ہر مومن اور مسلمان دے عقیدے دے اندر شامل ہے جنت دی طلب کرنا۔ یہ عقیدے دی بات ہے، اور پوچھا دل دے اندر چاہت جنت دی تمنا تڑپ ای وجہ بولے کیونکہ یہ ساڈا آبائی گھر ہے۔ جنت ساڈا اصلی گھر ہے، اور آبائی گھر ہوتا ہے جڑا، اصلی گھر ہوتا ہے جڑا، بندہ جے جدے بھی اچے مقام تے لگا ونجے، جے جدے بھی عالی شان گھر وچ رہائش اختیار کر گئے، بندے کو جو کچھ بھی مقدر اور نصیب وچ مل ونجے، اپنے آبائی تے اصلی گھر کو بندہ نہیں بھولتا۔ جتھاں بندے دا بچپن گزریا ہوئے، جتھاں بندے دی اور شروع وچ عمر گزری ہوئے، پہلی جڑی منزل ہوتی ہے بندہ وہ نہیں بھولتا۔ تساں غور کرو، بندے سعودی عرب، دبئی، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے ملکاں یا ملک پاکستان دے بڑے اچھے شہراں، اسلام آباد، سیف سٹی، سارا کچھ اتھوں دیاں سہولیات اتنا کچھ ہون دے باوجود بھی عید تے رش لگا پیا ہوندا ہے اڈے تے۔ وجہ کیا ہے؟ گرے وندے پے ہوئے دا سونا موسم والا ماحول چھوڑ کے، ایدے سونے پرسکون سسٹم چھوڑ کے کیدے پہ ویندے ہو؟ آدھن اساں عید کرن ویندے پائیں۔ بھئی عید کتھاں کرنی ہے؟ عید اپنے دیہات بھی آ کے کرنی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کیونکہ آبائی گھر ہے، بچپن ہی تھا گزرے، پیو مالا ابے مالا جڑا گھر ہوتا ہے نا، بندہ جے جدی بھی اعلیٰ قسم کی رہائش رہندا پیا ہوئے نا، جے جدے پرسکون ماحول رہندا پیا ہوئے، پیو مالا تے ابے مالا گھر نہیں بھولتا۔ یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تے ہر مومن مسلمان دا جڑا ابے مالا گھر ہے نا، اصلی گھر ہے، وہ جنت ہے۔ ہی وجہ کل ہر مومن تے مسلمان دے دل دے اندر جنت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک قول بیکی شریف دے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدن، اگر لولا حب الوطنی، اگر آبائی گھر تے وطن دی محبت ہر بندے دے دل وچ نہ ہوندی نا، تے اے جتنے بھی شہر، برے شہر، بد امن شہر، جتھاں روزگار کا نہیں، جتھاں گرمی دی شدت ہے، اے شہر آباد نہ ہوئے نا۔ تساں دیکھ گنو ایسے ایسے شہر، ایسے ایسے علاقے، پہاڑی علاقے جتھاں بندے دا رہنا محال تھی ویندا ہے، مشکل تھی ویندا ہے، لیکن وت بھی وہ علاقے آباد ہیں، وت بھی اتنا لوگ راندھے پین۔ ایسے ایسے علاقے جتھاں ہر سال سیلاب آندا ہے، دریائی علاقے، لیکن وت بھی وہ لوگ جڈن سیلاب بکے
کیوں آباد ہیں؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دل اصل پیو مالا جڑا گھر ہے نا، اصل جڑا پہلا وطن ہے نا، پہلی منزل ہے نا، جڑا بچپن جتھا گزرے اون علاقے دی اون جگہ دی محبت انہوں نے دل چ موجود ہے، ہی وجہ کو علاقے آباد ہے۔ تے سادہ مومن مسلمانہ دا اصل گھر جنت ہے، والا اساں جنت دی تڑپ کیوں نہیں سے رکھ دے؟ اساں جنت کو دور کیوں ہیں؟ اساں وہ عمل کیوں نہیں سے کریں دے جن دی وجہ کو سب کو جنت ملے، جن دی وجہ کو سب کو اللہ دی رحمت اور برکت ملے؟ محترم سامعین کرام، ان دی وجہ یہ ہے سب کو جنت دا تعارف ہی کہنی، سب کو پتہ ہی کہنی جنت کے جری اعلیٰ چیز ہے، سب کو پتہ ہی کہنی جنت کتنی خوبصورت چیز ہے، سب کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ جنت کتنی پیاری چیز ہے۔ جے پتہ لگ وجے اپنا سب کچھ قربان کر دیوں پر جنت کو نہ چھوڑوں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کئی واقعات تو سن دے ہو۔ نبی پاک دا ایک صحابی کھجوراں کھڑا کھاندا ہے، حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہے، کھجوراں کھاندا کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے صلی اللہ علیہ پیغمبر اے جو میں جنگ چ ونجاں تے ون لڑائی کراں شہید تھی ونجاں کیا مل سی؟ آپ نے فرمایا جنت۔ ہوئی ویلے دوڑ پے کھجوراں بھوکا مرے دس، یہ کیوں دوڑے؟ کو پتہ ہاں جنت کے جری اعلیٰ چیز ہے، کو پتہ ہاں جنت کتنے وجہ نعمتوں والی چیز ہے، کو پتہ ہاں اللہ دی جنت کتنا پرسکون گھر ہے۔ محترم سامعین کرام، میں مختصر چند منٹاں دے اندر تواڈے سامنے جنت دا تعارف رکھدا، میں جنت کیڑی سونی چیز ہے اور چند ایسا باتاں رکھدا کہ جنت وچ اساں داخل تھیسوں تے کیویں تھیسوں۔ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ رب العالمین نے اپنا قرآن کریم نازل فرمائے۔ اللہ فرمائے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑ لگا جو جلدی کرو اللہ تعالیٰ دی طرف مغفرت حاصل کرن اندر، اللہ پاک دے کول معافی منگن اندر، اللہ تعالیٰ دے کول بخشش طلب کرن اندر، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تے دوڑ لگاؤ جلدی جلدی کرو اللہ کو جنت گھنن دے اندر، اللہ پاک کو جنت حاصل کرن دے اندر۔ اے اللہ اے جڑی جنت حاصل کرنی ہے اے جنت کے جی جنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے عرضها السماوات والارض، این جڑی جنت دی چوڑائی ہے ایک زمین کو گھن کے زمین و آسمان دی جتنی چوڑائی ہے اللہ رب العالمین دی جنت دی چوڑائی اتنی زیادہ ہے۔ یہ ان زمین و آسمان دی چوڑائی چوکھی والا، یہ ذرا غور کرو، زمین و آسمان، السماوات سارے آسمان، سارے آسمان، سارے آسمانوں دی چوڑائی بھلا کتنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں احادیث دا مطالعہ کرو تے پتہ لگتا ہے ایک آسمان تو دوجے آسمان تک 500 سال دا سفر ہے، تے ولا جڑے ایک آسمان دی چوڑائی ہے وہ 500 سال دی ہے، ولا بے آسمان تو بے آسمان تک 500 سال دا سفر ہے، ولا اگلے جڑے آسمان دی چوڑائی ہے وہ 500 سال دی ہے، یعنی 3500 سال دا سفر تے 3500 سال دی چوڑائی، 7000 سال صرف 7 آسمانہ دا سفر ہے، 7000 سال تے زمین دا کتنا سفر ہے؟ 7 زمینہ بھی تے ہیں، انہاں دا کتنا سفر ہے؟ کوئی ذکر نہیں، صرف 7000 سال یہ 7 آسمانہ دا سفر ہے۔ زمین و آسمان دی جتنی چوڑائی ہے اندے برابر اللہ دی جنت چوڑی ہے، لمبی کتنی ہے؟ کوئی ذکر نہیں، لمبی کتنی ہے اندہ احاطہ ہی نہیں کوئی کر سکتا۔ اللہ دی جنت دی لمبائی کیا ہے اندے بارے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، یہ صرف چوڑائی دی بات پہ ہوتی ہے۔ چوڑائی کتنی ہے؟ 7000 سال دی ادھی چوڑائی بندی وے، یعنی زمین و آسمان دی جتنی چوڑائی ہے اللہ دی جنت اتنی چوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت ایک بے حوالے نال تعارف کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان
ان فی الجنت شجرن، اللہ رب العالمین دی جنت دے اندر ایک درخت ایسا درخت ہے جڑے درخت دی سائے دی چوڑائی، جڑے درخت دی سائے دا سفر ہے جڑا اے 100 سال دا سفر ہے۔ کوئی بندہ 100 سال سفر کریندا رہے، کوئی بندہ 100 سال سفر کریندا رہے، جنت دے ایک درخت دے سایہ بھی ختم نہیں تھیندا۔ جنت دی اپنی چوڑائی کتنی ہے؟ زمین و آسمان دا جتنا سفر ہے یہ جنت دی چوڑائی تے ایک درخت تو کئی درخت ملن، کئی باغات ملن، جڑا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دی جنت دا صرف ایک درخت 100 سال دا سفر بندہ طے کرے، اون ایک درخت دا سایہ ختم نہیں تھیندا، اون ایک درخت دا سایہ ختم نہیں تھیندا۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دی جنت دے اندر 100 درجات ہیں، یعنی 100 درجے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، اللہ دی جنت دے 100 درجے ہیں۔ اور انہاں 100 درجیاں دے وچوں جیڑا فاصلہ ہے ایک درجے کو گھن کے دوسرے درجے جا، آپ نے فرمایا کما بین السماء والارض، جویں زمین کو گھن کے آسمان تک دا فاصلہ ہے، جویں زمین کو گھن کے آسمان تک دی چوڑائی ہے، جویں زمین کو گھن کے آسمان تک دا سفر ہے، جنت دے ایک درجے تو گھن کے دوسرے درجے تک دا اتنا بڑا سفر ہے، تے اللہ دی جنت دے 100 درجے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدن بھی اللہ پاک دے کولوں جنت دا سوال کرنا ہوئے جنت الفردوس دا سوال کیتا کرو، کیونکہ جنت الفردوس سب تو اونچا درجہ ہے، اون دے اوتے صرف اللہ دا عرش ہے، اون دے تو تلے سارے درجے ہیں۔ مانا یہ سمجھ آیا اللہ دی جنت بڑی خوبصورت ہے، اللہ دی جنت دے درخت بھی بڑے خوبصورت ہیں، تے اللہ دی جنت دے درجے بھی بہت بڑے ہیں، تے اللہ دی جڑی جنت ہے اون جنت دے دروازے کتنے اعلی ہیں، اون دروازے دے کتنے لمبائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین المصراعین، ایک جنت دے دروازے کو گھن کے دوسرے دروازے تک اتنا فاصلہ ہے جویں مکے کو گھن کے حجر دا فاصلہ ہے، یا جویں مکے کو گھن کے بصرہ تک دا فاصلہ ہے۔ اللہ دی جنت دے ایک دروازے تو دوسرے دروازے دا اتنا زیادہ فاصلہ ہے۔ ہن حجر تے بصرہ کیا ہے؟ حجر بحرین دا علاقہ ہے اور بصرہ شام دا علاقہ ہے، یعنی مکے کو گھن کے بحرین تک حجر یا مکے کو گھن کے بصرہ تک یعنی شام تک، یہ جڑا فاصلہ ہے نا درمیانی، یہ جنت دے ایک دروازے کو گھن کے دوسرے دروازے دا فاصلہ ہے۔ اور تساں یہ اندازہ لاؤ، ونجو سرچ کرو یہ فاصلہ کتنا ہے بھلا، کتنا ہے؟ 1270 کلومیٹر، 1270 کلومیٹر ایک دروازے کو گھن کے دوسرے دروازے تک، یہ اللہ دی جنت دے دروازے دی چوڑائی ہے۔ اتنی بڑی جنت، اساں چھوٹے چھوٹے مکان دے پیچھوں بھاج بھاج کے رول رول کے مر گئے ہیں، ساری زندگی بھراواں نال لیسے لانے بھائی مکان میں کو جڑا نا فرنٹ نہ لیتا پیچھوں میں کو لیتا میں نہیں ملیندا، چند فٹ دے مکان دے پیچھوں ساری دیوار بھرا نال ساری زندگی نہیں وے لانے، او بھرا نال مقابلہ کرنا کیوں جو او فلانی جاتے پلاٹ کی دی پے، یہ جڑی نویں کالونی پہ بندی پی ہے نا ڈی جی خان دی، اون دے فلانا بندہ تیرے پلاٹ کی دی پے، میں ای کولوں بڑا پلاٹ گھنساں، میں ای کولوں بڑا گھر بنے ساں۔ اللہ او جنت دی او گھر دی طرف تو کو راغب پیا کریندا ہے، لوگو دوڑ لگا دیو، مقابلہ کرو، بھجے کرو۔ اللہ نے قرآن فرمایا سابقوا الی مغفرہ، دوڑ لگاؤ مغفرت کی طرف، مقابلہ کرو مغفرت کی طرف، اور مقابلہ کرو جنت حاصل کرنے۔ کیڑی جنت؟ جیندے ایک دروازے تو دوسرے دروازے تک دا فاصلہ شام کو گھن کے بصرہ
جنت دی بات نہیں تھی پئی، جنت دے دروازے دی ہلے بات پئی تھی ہے. اتنا وڈی جنت ہے اللہ پاک دی، اور اون دی طرف دوڑ لگاؤ، اون دے وچ مقابلے کرو. دنیا وچ مقابلے کرنا لیو، این اللہ دی جنت کو حاصل کرنے وچ مقابلے کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تو پتہ لگدا ہے جیڑا آخری جنتی جے کو اللہ رب العالمین نے آخر تے سب تو تھوڑی جنت دینی نا، تھوڑی جنت، او جڑا رو پٹ کے معافیا مانگ کے منتاں ترلے کر کے جنت دے جیسی این دنیا دے نال دیاں یارہاں بیا دنیا ہوون، این آخری بندے کو جڑی وڈی جنت مل سی. اساں تا مر مک گئے ہیں ساری زندگی این 5 مرلے دے مکان دے پیچھو، اساں دا ساری زندگی زور لائے ساری زندگی دا بس اللہ سونا مکان ایک کنال دا دے دے نا فلانے علاقے 10 مرلے دا مکان مل پوے. ساری زندگی ساری دوڑ، ساری زندگی دی بھاج ترک، ساری زندگی دی ساری محنت تو نہیں آئی، لیکن او جنت چھوڑی بیٹھے ہیں جدی جنت دے دروازے دا اتنا فاصلہ ہے کہ 40 سال کوئی بندہ سفر کرے نہ رہے. این جنت دے دروازے دی چوڑائی ختم نہیں ہوندی. اور کتنی اعلیٰ جنت جیندے وچ موسم بڑے پیارے، جیندے وچ گرمی کہنی، جیندے وچ جوانی ہو سی، جیندے وچ مچھلی دی مہمانی ہو سی، جیندے وچ بڑھاپا کہنی. اور اتنی خوبصورت جنت ہے، حدیث ہے جاندا ہے بندے کو پسینہ جو آسی نا، پسینہ اتھا دا بدبو مچ ویندی ہے نا پسینے نال، اون جنت وچ پسینہ آسی پہلے کولوں زیادہ بندہ خوبصورت تے خوشبو بندے دے جسم وچ آسی. او جڑی جنت دا پسینہ اللہ نے کستوری تو اعلیٰ زیادہ خوشبو والا بنائے. اور جڑی جنت دے جمعہ بازار لگنا ہے اندھاری چلسی، اتھا اندھاری چلے تے بندے دے او سارے دھوڑ مٹی تھی ویندے. جنت جڑی اندھاری چلسی جمعے والی نمہار جمعے بازار وہ اتنی خوبصورت ہو سی. گھر جو بندہ وال کے آسی بیوی آکسی کہ پہلے کو زیادہ سونے پہ لگ رہے ہو. یہ خوبصورتی کیڑی وجہ کو لے؟ یہ جنت دے داخلے دی وجہ کو لے. اتنی اعلیٰ جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہی جنت دے اندر داخل تھی سننا رضوان جنتی فرشتہ جڑا دروازے تے بیٹھا ہو سی انہا نام رضوان ہے، ہوں ویلے آدھا پڑا ہو سی سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین. تسائیں دے اندر داخل تھی ونا لیو ہمیشہ تسائیں دے اندر داخل تھی ونا ہے تو علیہ واسطے سلامتی ہوئے. دروازے کھولنے نہ پوسن اہلن و سالن مرحبا، دروازے کھلے پہ ہو سن. لیکن ایڈی سونی جنت، ایڈی پیاری جنت، ایڈی میٹھی جنت مل سی کہ کو ایک دو باتاں پیش کراں تے اپنی بات مکاواں. اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے. حدیث بخاری شریف دے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے محبوب پیغمبر فرمائن فمن کانا منکم اہل الصلاۃ، جیڑا بندہ تواڈے وچوں نمازی ہو سی، نمازاں دی پابندی کرن والا ہو
دا دروازہ ہے جنہ نام باب الریان ہے روزے داراں کو اللہ دی جنت دے ہی دروازے وچ آوازاں دتیاں وسی فرشتے سدے دے کھڑے ہوسن بولے دے کھڑے ہوسن او اے اللہ دی جنت تے داخل تھی ونجو اول اے روزہ بڑی وڈی سعادت دی بات ہے روزہ رکھنا بہت بڑی سعادت دی بات ہے ایک بات سناواں اور اپنی بات مکاواں کتنی بڑی سعادت دی بات ہے روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے حدیث بخاری شریف دے اندر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکل عمل کفارۃ بندے دا ہر عمل بندے واسطے کفارہ بنوے سی کیا مطلب ہے یہ حدیث پاک دا یعنی کل قیامت علی دیوار اللہ دی عدالت لگی ہونی ہے اللہ دی عدالت دے اندر لوگ کھڑے ہو سن بندہ حاجی آ گئے نمازی تے تہجد گزار بندہ اللہ دی عدالت تے جا گئے اے جڑے ویلے نمازی بندہ آیا کھڑے ایندا حساب کتاب شروع پیا تھیندا ہے نال اللہ ہمسایا آ گئے اللہ سونیا ای بندے میرا اے حق ماریا اللہ فرمے سینیاں نمازاں چاہ کے کونے دیو ای حق دے بدلے چ نمازاں کفارہ بن گئے ایک بیا بندہ آ گئے اللہ سونیا فلانا ظلم کیتا اللہ فرمے سینیاں تہجداں چاہ کے کونے دیو اے تہجدوں فلانے ظلم دے بدلے کفارہ بن گئی ہے کوئی بیا بندہ آ گئے اللہ سونیا فلانی تکلیف دیتی اللہ فرمے سینے حج چاہ کے کونے دیو اے حج بھی دے واسطے کفارہ بن گئے تلاوت بھی کفارہ بن گئی ہے صدقہ بھی تقسیم تھی گئے زکات بھی تقسیم تھی گئی ہے نمازاں دے سجدے بھی تقسیم تھی گئے سارے عمل بندے دے تقسیم تھی گئے ایک عمل رہ گئے جڑے عمل دا نام روزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے عمل ونڈیج ویسن سارے عمل تقسیم تھی ویسن سارے عمل کفارہ بن ویسن روزہ ایسی عظیم چیز ہے جدن سارے عمل مک ویسن جڑے جڑے بندے کو روزہ باقی ہویا ای روزے دی وجہ تو حکم جنت دے باب الریان جو آواز دیتی ویسی ای صرف روزے دی وجہ تو یہ بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بن ویسی مانا یہ سمجھ آیا روزہ اوکھے ویلے کام آنے والی چیز ہے اپنی گھر والی دے دے ہو نا یہ 10,000 سنبھال کے رکھ اوکھے سوکھے ویلے کام آوے سی یہ اتنے پیسے سنبھال کے رکھ اوکھے سوکھے ویلے کام آوے سی میں تو آپ کو ایک چیز پیا دینا لوگوں روزہ سنبھال کے رکھو روزے نال محبت کرو اوکھے ویلے جڑے ویلے نمازاں تقسیم تھی ویسن حج تقسیم تھی ویسن نیکیاں تقسیم تھی ویسن اے روزہ جڑے جڑے بندے دے کول ہویا نا اللہ دی جنت دے دروازے تے فرشتے کھڑے ہو سن باب الریان تے روزے داراں کو سرے میں کھڑے ہو سن صرف روزے والی نیکی دی وجہ تو اللہ رب العالمین بندے کو اپنی جنت دا مہمان بنا لے اور آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ من کانا منکم اہل الصدقہ جیڑا جیڑا بندہ صدقہ کرنا والا ہو سی دویا من باب الصدقہ ان بندے کو صدقے والے دروازے وچ آواز دیتی ویسی اج دی گفتگو وچوں سب کو جڑی بات سمجھ آئیے وہ اے آئیے اللہ دی جنت بہت کھلی ہے اللہ دی جنت بہت وسیع ہے اے مہینہ جنت کماون دا ہے جنت کتنی وسیع ہے ان دی تفصیل تو صاحب آپ دے سامنے پیش کر چکا اور جنت کماون واسطے چند چیزاں ضروری ہیں انہاں وچوں ایک بات دسیم نماز دی پابندی کرنی ہے نماز والے دروازے وچوں آواز دیتی ویسی اللہ دی جنت دے بندے مہمان بن ویسن دوسری چیز دسائیم کہ جہاد ایسی چیز ہے جہدے نال جہاد والے دروازے وچوں آواز دیتی ویسی بندے اللہ دی جنت تے داخل تھی ویسن تیجی جڑی قیمتی چیز ہے روزہ اوکھے ویلے کم آون والی چیز ہے اللہ دی جنت دے باب الریان وچوں آواز دیتی ویسی یہ بندے جنت تے داخل تھی ویسن چوتھی چیز باب صدقہ ہے صدقے والا دروازہ ہے صدقہ کرنے والے لوگ اور صدقہ فطر ادا کرو صدقہ فطر ادا کرنے والے لوگ ویسے صدقہ و خیرات کرنے والے لوگوں کو بابو صدقہ ہی چواز دیتی ویسی یہ اللہ دی جنت دے مہمان بن ویسن میں اللہ کو دعا کرنا اللہ سونا اساں گناہگار بہو ہیں خطا کار بہو ہیں لیکن تم ہی تے غفار ہیں اللہ اساں سارے تیرے کو تیری جنت دا سوال کرنے ہیں اے اللہ سب کو اپنی جنت دا مہمان بنا دے اے اللہ سارے کھاتے دے اندر اپنی جنت لکھ دے اور اللہ تعالیٰ ای مرکز کو آباد شاد باد فرماوے اور ای مرکز دے معاونین خصوصاً قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اللہ انہوں نے حفاظتاں فرماوے انہوں نے معاونین
الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تمام بیماراں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، اے اللہ تمام بیماراں کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما، اے اللہ پریشان حالاں دے پریشانیاں دور